اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدنا علما آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، کیا پڑھا تھا ہم نے سورہ اسراء کی شروعات میں؟ ہاں، بارک اللہ فیکم. اور دو وعدوں کے بارے میں بات ہوئی تھی. کن کے وعدوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے دو وعدوں کے بارے میں. کون سے تھے؟ وہ دو کیا ہوتے رہے، وہ دو لوگ آئے تھے حکومت کی، ایک نے نظر دی تھی اور ایک ہاں، دو وعدے یعنی کہ دو پستیاں اور دو زوال جو ان کو آنے والے تھے. جو بنی اسرائیل کو دو مرتبہ زوال آئے نا، وہ جو تھا وقت نصر نے ایک بار ان پر حملہ کیا، پھر رومنز نے ان کے اوپر کیا کیا تھا، حملہ کیا تھا. اور دونوں ٹائم کیا ہوا، جو ہیکل ہے، ہیکل سلیمانی جو جیروسلم ہے، اس کو پوری طرح سے مسمار کر دیا اور وہ اب تک ڈھایا ہوا ہی ہے. تو وہ ہم نے پچھلا منظر دیکھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیوں بیان کر رہے ہیں بنی اسرائیل کا واقعہ؟ ہاں بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دور ان پہ گزرے ہیں بالکل تم پر وہی دور گزریں گے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا کہ دیکھو انہوں نے کیا 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 تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو تم نے اس کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے نا. پھر اب یہاں سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 18. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دکھائی دے رہا ہے بورڈ سب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلها مذموما مدحورا. آیت 19. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. من جو، کانا ہو، یوریدو یا وہ، ارادہ کرتا ہو یا چاہتا ہو، العاجلہ عاجلہ جلدی پانے والی، جلدی کی چیز یعنی دنیا. ٹھیک ہے، عاجلہ دنیا کو کہا گیا ہے. جو ہو وہ ارادہ کرتا یا وہ چاہتا دنیا، عجلنا ہم، عجلہ جلدی دے دیتے ہیں، لہو اس کے لیے یا اس کو، فیہا اس میں، ماں جو، نشاء ہم، شاء چاہتے ہیں، لمن اس کے لیے، من جو، نریدو ہم چاہتے ہیں. ثم پھر، جعل بنایا نہ ہم نے، لہو اس کے لیے، جہنم یصلہا یا وہ، صلا صاد لام یا، اٹ از جلایا جانا. ٹھیک ہے، ٹو برن. صاد لام یا کا مطلب ہوتا ہے جلانا، اور صاد لام واو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صلاح، دعا، پریئرز، یہ سارا صلاح سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا وہ صلاح جلایا جائے گا، ہاں اس میں، کس میں؟ جہنم میں. یہ ہاں کی ضمیر ہے نا، جہنم کی طرف آ رہی ہے. اس میں جلایا جائے گا، جہنم میں جلایا جائے گا. مذموما مدحورا، مذموم مذمت کیا ہوا، مدحورا دہر یعنی اللہ کی دھتکارا ہوا، رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے دور یا دھتکارا ہوا. جو چاہے گا، جو ہو وہ چاہتا، عاجلہ دنیا، عجلنا ہم جلدی دیتے ہیں، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں، لمن اس کے لیے جو، نریدو ہم چاہیں. ثم پھر، جعلنا ہم نے بنایا، لہو اس کے لیے، جہنم کو، یصلہا وہ جلے گا، ہاں اس میں، مذموما مذمت کیا ہوا، مدحورا دھتکارا ہوا، اللہ کی رحمت سے دور. آیت نمبر 19. ومن اراد الآخرہ، اور من جو، ارادہ کرے گا، چاہے گا، اور جو خواہش کرے گا یا چاہے گا، الآخرہ آخرت کی، وسعی لہا اور سعی کوشش
ہے نا, محنت کرے گا, اس کے لیے مشقت کرے گا, وہ اور سعی کرے گا, کوشش کرے گا, لہا اس کے لیے, یعنی کس کے لیے, آخرت کے لیے. ہاں کی ضمیر آخرہ کی طرف آ رہی ہے. سعیہا اس کی کوشش, وہ اور ہوا وہ مؤمن, وہ ایمان والا بھی ہو. فاولئک تو یہی لوگ, کانا ہوں گے, سعیہم ان کی کوششیں, مشکورہ بڑی قدردانی کی جائے گی ان کی کوششوں کی, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپریشیٹ کرے گا ان کی کوششوں کو. جو چاہتا ہے اجلت عاجلہ دنیا, ہم جلدی دیں گے اس کو اس میں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو لوگوں کا موازنہ کیا آیت نمبر 18 اور 19 میں. کیا فرمایا؟ جس کو دنیا کی طلب ہے, اس کو چاہیے دنیا میں میرے گاڑی بنگلہ گھر سب کچھ ہو جائے, صرف اس کو دنیا کی طلب ہے, جو ہم نے دیکھا تھا سورہ بقرہ میں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, جو دنیا کی طلب رکھتا ہے تو اس کے لیے آخرت میں لا خلاق, اس کے لیے کوئی حصہ ہی نہیں ہے, آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو دنیا کی عاجلہ, دنیا کو کیوں کہا گیا ہے, وائی عاجلہ, عاجلہ کا مطلب ہوتا ہے تو جلدی نا, ہاں ختم ہونے والی. اٹ از ویری کلوز ٹو اس, مطلب اتنی کلوز ہے کہ اس میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں دکھائی دے دیتی ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے, بالکل ہمیں ساری چیزیں ہوتی بھی دکھائی دیتی ہیں. آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہے. آخرت کے تعلق سے ریوارڈز ہیں, وہاں ملے گا. یہاں پر اگر کوئی بچہ پاس ہو رہا ہے, اس کو ریوارڈ مل رہا ہے نا, فوراً دکھائی دے رہا ہے نا, اس کو سرٹیفکیٹ مل گیا, اس کو گولڈ میڈل مل گیا, سب کچھ ہو تو اس کو دکھ رہا ہے, سب کچھ جلدی جلدی ملتا جا رہا ہے اس کے اسی وقت. لیکن آخرت میں ڈیلیڈ ہے ہر چیز, اس کو بعد میں دیا جائے گا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو دنیا کا طلبگار ہے, ہم جلدی سے اس کو وہ چیز دے دیتے ہیں. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو وہ طلب کرے گا وہ دے دیں گے, نہیں, جو ہم چاہیں, جو ہم چاہیں گے. اس میں خیر اور شر دو, جو بھی وہ چاہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر دیکھا ایک بندہ ہے جو شر کی طلب کر رہا ہے, بہت مطلب ایمان والا نہیں ہے, وہ کافر ہے, اور وہ شر کی طلب کر رہا ہے, شر ان دا سینس کہ اس کو بڑے بڑے گاڑی بنگلے اور سارا کچھ چاہیے, اور وہ ایک قسم سے شر ہی ہے نا, حساب کتاب دینا ہے کہ نہیں اس کا دینا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اجلت طلب کرتا ہے, جو دنیا کو طلب کرتا ہے, ہم جلدی سے اس کو دیتے ہیں. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر وہ چیز ہے جو اس کو دے دیں گے. دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں زندگی بھر محنتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن آخر تک غریب ہی رہتے ہیں. آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ ان کا وقت کبھی پلٹا ہو. وہ ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں, ایسے ہی غربت میں چلے جاتے ہیں, بہت محنتیں مشقتیں کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہر طلب پہ ہر چیز دیتا چلا جاؤں گا, لیکن جو دنیا کا طلبگار ہے اس کو دنیا ہی دوں گا. سمجھ رہے ہیں آپ, اس کے علاوہ آخرت میں وہ کچھ ایکسپیکٹ نہ کرے مجھ سے. لمن نرید, اس کے لیے جو ہم چاہیں گے وہی ہم اس کو دیں گے. ثم جعلنا له جہنم, پھر جو آخرت کے لیے نہ کوشش کرتا, نہ اس کے لیے کوئی طلب ہے اس کی, تو اس کے لیے تو پھر جہنم ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہے. کیا ہوگا پھر اس جہنم میں, وہ جلایا جائے گا, مذمت کیا ہوا, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہے, اللہ کی مطلب اللہ نے اس کو دھتکار دیا کہ تم دنیا کے طالب تھے, دنیا تم کو مل چکی, اب یہاں تمہارا کچھ بھی نہیں ہے, حتیٰ کہ تمہارے رب کا دیدار بھی تمہارے لیے نہیں ہے نا. پھر اللہ نے کیا فرمایا 19 میں, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, اور جو دنیا کا طلبگار ہو. تو صرف طلب کافی ہے کیا؟ نہیں, اللہ نے کلیریفائی کیا, وَسَعَى لَهَا, صرف کہہ رہے ہاں اللہ مجھے تو آخرت چاہیے, اللہ مجھے تو جنت چاہیے, جنت چاہیے 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 بولنے سے نہیں کچھ ہوگا. اس کے لیے وہ کوششیں, وہ عمل, وہ جو مطلب اس کے لیے ہارڈ ورک, وہ دکھائی دینا چاہیے کہ یہ بندہ کوشش کر رہا ہے اس راہ میں, تبھی اس کو وہ ملے گی. تو وہ کیا کرے, اس آخرت کی کوشش بھی کرے. سعیہا, اس کی کوشش کرتے کرتے وہ کیا ہونا چاہیے, وہ مومن بھی ہونا چاہیے. آخرت کے لیے طلب کے لیے سب سے پہلی جو مین آمنو وعملوا الصالحات, دونوں چیزیں نا, تو ایمان والا بھی ہو, آخرت کا طالب بھی ہو, اور اس کی کوششیں بھی کر رہا ہو. اگر یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہر کوشش کی کیا کریں گے, قدردانی کریں گے. اس کی کوئی کوشش جو ہے اس کو ضائع نہیں کریں گے. وہ اللہ سبحانہ, دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشکور, اگر اللہ کے لیے مشکور کہا جائے گا, بندوں کے لیے مشکور کہا جائے گا تو شکر کرنے والا, لیکن اللہ کو شکر کرنے کی ضرورت ہے کیا بندوں کی؟ نہیں نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں, قدردانی کرتے ہیں, اللہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اللہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ بندے نے کوشش کی تھی تو اس کے لیے تمہیں یہ ریوارڈ دیا گیا. تو اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے, وہ اللہ مشکور ہوتا ہے ان
کوششوں کا جو بندہ کیا کرتا ہے آخرت کے لیے کرتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما كان عطاء ربک محظورا. آیت نمبر 21. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا. کلن ہر ایک, ٹھیک ہے, ایوری ون, ہر کسی کو, نمدو, مدہ کا مطلب ایکسٹینڈ کرنا, بڑھا دینا, زیادہ دینا. کلن ہر ایک کو, نون ہم, مدو بڑھا کر دیں گے, ہا الائی ان کو بھی, وہ ہا الائی اور ان کو بھی, ان سب کو بھی اور ان سب کو بھی, ہے نا, ہر کسی کو ہم کیا کریں گے, دیں گے. ہا الائی ان سب لوگوں کو بھی, وہ ہا الائی اور ان سب کو بھی. من عطاء ربک, من سے, عطائی عطا, ربک تمہارے رب کے, تمہارے رب کی عطا سے کیا کریں گے, اس کو بھی اور اس کو بھی, ہر کسی کو ہم بڑھا چڑھا کر دیں گے. وما کانا, و اور, ما نہیں, کانا ہے, عطاء ربک آپ کے رب کی عطا, محظورہ رد کی جانے والی, روکے جانے والی, مطلب اس کو کسی کے لیے روکا نہیں گیا ہے. محظورہ حضورہ یعنی روکنا, رد کرنا. انظر آیت نمبر 21. انظر دیکھو, یعنی غور و فکر کر کو, نظرہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. انظر دیکھو, یہاں حکم دیا جا رہا ہے, انظر دیکھو, کیفا کیسا, کیسے, فضلنا فضلہ فضیلت دی, نہ ہم نے, مطلب ایک کو دوسرے, ایک بعضهم علی بعض. اب اس میں جب بعض کا ترجمہ کریں گے تو پہلے بعض کا ترجمہ ایک اور دوسرے بعض کا ترجمہ کریں گے ہم دوسرے, ہے نا. فضلنا ہم نے فضیلت دی, بعضهم ان میں سے بعض کو بعض پر, انہیں ایک دوسرے پر, یا تو یوں ترجمہ کر لیں یا یوں, ان میں, انہیں, ان میں بعض کو بعض پر, یا پھر ان میں, ان کو ایک دوسرے پر کیا کیا ہم نے, فضیلت دی. وللآخرۃ, و اور, لا البتہ, بے شک, آخرت آخرت, اکبر کبیر, اکبر زیادہ بڑی, کبیر یعنی بڑی اور اکبر یعنی زیادہ بڑی, اور بڑی, کمپیریزن کے لیے آتا ہے یہ, اور سپرلیٹو ڈگری کے لیے بھی اکبر آتا ہے. اکبر زیادہ, کبیرہ بڑی ہے, اور البتہ آخرت تو زیادہ بڑی ہے, کس میں, درجات میں. وہ اکبرو اور زیادہ بڑی ہے, تفضیلا فضیلت میں بھی. آخرت تو درجات اور فضیلت دونوں میں بڑی ہے. آیت نمبر 20 ہے, کلن نمدو ہر ایک کو ہم نے زیادہ دیا, ہا الائی و ہا الائی ان کو بھی اور ان سب کو بھی, من عطاء ربک آپ کے رب کی عطا سے, وما کان عطاء ربک اور نہیں ہے آپ کے رب کی عطا, محظورہ رد کی جانے والی, روکی جانے والی. آیت نمبر 21. انظر کیفا فضلنا دیکھو کیسے, فضلنا ہم نے فضیلت دی, بعضهم علی بعض ان کو ایک دوسرے پر, وللآخرۃ اور البتہ آخرت, اکبر درجات زیادہ بڑی ہے درجات میں, و اکبر تفضیلا زیادہ بڑی ہے فضیلت میں. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کا معاملہ ہے نا, عاجلہ جو ہے, کلن نمد, اس دنیا میں رہنے والے ہر شخص کو ہم نے بہت کچھ بڑا چڑھا کر دیا, ہا الائی و ہا الائی, ایمان والوں کو بھی اور کافروں کو بھی, چاہے یہ ہو چاہے وہ ہو, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں دنیا کی کوئی اوقات نہیں, کوئی ویلیو نہیں ہے. اسی لیے ہم نے دنیا کا, دیکھیں تم سب کو ایگزام کے لیے تو بھیجا ہے نا, چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو, سب کو تو کم از کم ان کو اتنا ایگزام ہال کی سہولتیں تو پرووائڈ کرنی پڑیں گی, ان کو زندگی کے جو زندگی جینے کے لیے جو ضروریات ہیں وہ تو مہیا کرنی پڑیں گی, ورنہ وہ تو پیدا ہو کر مر جائیں گے کہ بھائی یہ تو کافر ہے, ان کو مار دو, ان کو کھانا مت دو, ان کو پانی مت دو, ان کو روشنی مت دو, تو وہ تو ویسے ہی مر جائیں گے, ہے نا. تو اب جب امتحان گاہ میں بٹھا دیا ہے, جب ایگزامینیشن ہال میں لا کر بٹھا دیا ہے, تو وہ ایگزامینیشن ہال کی فیسلٹیز تو دینی پڑیں گی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ ہا الائی و ہا الائی, ہم نے ان کو بھی اور ان کو بھی, سب کو کیا کیا, بہت کچھ دیا دنیا میں, من عطاء ربک تمہارے رب کی عطا میں سے بہت کچھ عطا کیا, اور تمہارے رب کی عطا دنیا میں روکی نہیں جاتی. اب آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا کافر ہے, وہ مشرک ہے, وہ
بتوں کے آگے سجدے کرتا ہے اور وہ دنیا کا شرک کرتا ہے، اور اللہ دیکھو اس کو محل دے رہا ہے، دیکھو اس کو گاڑی بنگلوں سے نواز رہا ہے. تو اللہ نے کیوں کیا؟ کیونکہ دنیا کے معاملے میں یہ جو چیزیں ہیں وہ روکی نہیں جائیں. آگے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، اور پھر تم دیکھتے بھی ہو کہ دنیا میں ہم نے کسی کو بہت اونچے اسٹیٹس دے دیے، بہت سارے مقامات دے دیے، دنیا کے معاملے میں کسی کو بہت علم دے دیا، مال و دولت دے دی، کسی کو بہت فیم دے دیا. تو سارا معاملہ دنیا میں ایسا ہے، یہ دنیا میں چلتا ہے نا. فضیلت اللہ نے کسی کو کچھ زیادہ دیا تو کسی کو کم دیا، تو یہ فضیلت کا معاملہ دنیا میں بھی چلتا ہے. لیکن آخرت میں جو فضیلت کا معاملہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. یعنی کہ درجات میں جب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے نا تو کیسی حسرتیں کر رہے ہوں گے، شی از آن دا ٹاپ فلور، ارے وہ تو 1000 درجے 100 درجے پر پہنچ گئی ہے، کاش کہ میں نے وہ اپنا لمحہ ضائع نہیں کیا ہوتا تو آج میں کم سے کم 2-4 فلور تو اور اوپر چڑھتی. کیونکہ وہ جو لوویسٹ فلور کا جو درجہ ہم نے اس دن پڑھا تھا کیا تھا، وہ جو آئے گا، وہ جو شخص آئے گا، جو لاسٹ پرسن، جو کہ ہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے کر آئے ہیں، ہے نا، تو پھر اس کو کیا کہا جائے گا، تمہیں 10 گنا دنیا سے جنت دی جاتی ہے. وہ کیا کہے گا، اللہ تو رب ہو کے مجھ سے مذاق کرتا ہے، یعنی تو رب ہو کے مجھ سے مذاق کرتا ہے، یعنی کہ میں تو سوچا تھا مجھے کوئی کونے میں یا کسی بچالے میں مجھے پھنسا دیا جائے، وہی جنت تو ہے نا، تو کونے میں انجوائے کر جنت کو. نہیں، 10 گنا زیادہ جنت اس کو دی جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آخرت کی جو تبدیل کا معاملہ ہے، آخرت کے جو درجات کا معاملہ ہے، یہاں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. یہاں پہ تو کیا ہوتا ہے کہ انسان درجات کی بنا پر کیا ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں حسدیں پیدا ہوتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کے قتل کر دیتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی جان کے در پر ہو جاتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا مال ختم کر دیا جائے، اس کے علم ختم کر دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اس کو کیوں زیادہ مل گیا. لیکن وہاں پر معاملہ ایسا نہیں ہے نا، وہاں سے لوگوں کے دلوں کی جو قدورتیں، جو غل آیا تھا نا لفظ، کہ ان کے دلوں کے جو کینات ہے وہ ہی سب سے پہلے نکالے جائیں گے. تو کوئی دیکھ کر کسی کو رج تو کرے گا لیکن حسد کوئی نہیں کرے گا کہ کاش ہم نے کچھ محنت کی ہوتی نا تو آج ہم یہاں پہ. یہ نہیں کہے گا کہ اللہ اس کو نیچے کر، نہیں، وہ کہے گا کہ کاش میں نے کچھ کیا ہوتا، کاش میں نے وہ لمحہ ضائع نہیں کیا ہوتا، کاش میں نے وہ اذکار کر لیے ہوتے، کاش میں نے اپنے رب کا زیادہ نام پکارا ہوتا تو آج میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوتا. آج میرے پاس یہ 100 ارب کا مجھے جنت ملی ہے، مجھے 200 کی ملتی ہے، اگر میں 200 مرتبہ اور ایکسٹرا پڑھ لیتا، سبحان اللہ، الحمدللہ. تو یہ ساری حسرتیں ہوں گی لیکن وہاں پر دلوں کی کینہ نہیں ہوں. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ آخرت میں، دنیا میں ہم کسی چیز کو نہیں روکیں گے دنیاوی، کیونکہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کی برابر بھی نہیں. اگر وہ ہوتی مچھر کے پر کی برابر تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی اس دنیا سے نہیں نصیب ہوتا. کہ فانی دنیا ہے، سب ختم ہونے والی ہے. اللہ نے کیا فرمایا کہ دنیا کی چیزوں کو ہم نہیں روکیں گے، ہاں الائی و ہاں الائی، چاہے تم ہو چاہے وہ ہو، کسی کو نہیں روکیں گے. لیکن تم یہ دیکھو کہ آخرت جو ہے اس کے معاملے کچھ اور ہی زیادہ حسین ہے نا. چل ریپیٹ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 22، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل، لا نہیں، تجعل تا تم، جعلا بناؤ، حکم دیا جا رہا ہے، حکم نہیں ہے کہ نہیں تم بناؤ، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہا آخر دوسرا معبود، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرو. فتقعد مذموما مخذولا، پھر تقعد، پھر تم بیٹھے رہ جاؤ گے. کیسے؟ قاعدہ، قاعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا نا. تم بیٹھے رہ جاؤ گے، مذمومن مذمت کیے ہوئے، مخذولا بے یارو مددگار، تمہاری کوئی مدد کو نہیں آئے گا. نہیں تم بنانا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، پھر تم بیٹھے رہ جاؤ گے مذمت زدہ اور بے یارو مددگار، تمہاری نہ کوئی مدد ہوگی اور تمہاری صرف اور صرف مذمت ہوگی. مذمت یعنی، مذمت کیا ہوتا ہے کہ جس کا کوئی فیور نہ کرے، اس کو سب رد کر دے، نہیں ہمارے پاس نہیں آنا، ہم سے کچھ مت کہنا. کچھ کبھی کبھی ایسے معاملات ہوتے ہیں نا، سب ان سے دور ہو جاتے ہیں نا، ایسا ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ، جی ہاں، سب خلاف ہو جانا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ویسے ہی لعنت زدہ ہو جائیں گے وہ اللہ کی لعنت میں. پھر ہم نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے نا، پھر فرشتے بھی ایسے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں
تو یہ سارے لوگ کیا کریں گے, ان کو چھوڑ دیں گے. مذمت زدہ اور بے یار و مددگار, جس کی اللہ ہی مدد نہ کرے تو پھر ساری دنیا مل کے بھی اس کی مدد نہیں کر سکتی. وقضا, آیت نمبر 23, وقضا اور فیصلہ کیا, رب کا آپ کے رب نے. اچھا پہلے یہ آیت ریپیٹ کریں, دین ول کنٹینیو. کون کرے گا بچوں میں, کوئی کر لو دونوں میں سے. اٹس ویری سمپل, I'll repeat for you. لا تجعل, سی لا نہیں, تا تم, لا ہاں اچھا ہاں اس کی طبیعت خراب ہے, I forgot. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, لا نہیں, تجعل تا تم, جعلا بناؤ, نہیں تم بناؤ, مع اللہ اللہ کے ساتھ, الہن آخر, آخر یعنی دوسرا, الہن معبود, دوسرا معبود. لا الہ ہم کہتے ہیں نا, لا الہ نہیں کوئی معبود, تو الہن یعنی معبود, آخر دوسرا. فتقعدا, پھر, تا تم, قعدا بیٹھے رہ, ہم نماز میں بیٹھتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں, قعدہ کہتے ہیں نا. تو یعنی قعدا کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا. پھر تا تم, قعدا بیٹھے رہ جاؤ گے, مذمومن مذمت کیے ہوئے, مخذولا بے یارو مددگار, بغیر کسی مدد کے, بغیر کسی کے فیور کے, تم اکیلے رہ جاؤ گے. چلیں ریپیٹ کر لیں. ہانی ٹرائی, I'll help you out. Just try it. What happened? What's wrong with you? چلیں چلیں کوئی اور کر لیں. آپ کرو گے, just do it, do it, do it. I'll help you. No, why? What's the reason why? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Now see, these two ruku from ayat number 23. آیت نمبر 23 سے لے کر جو 2 رکوع آ رہے ہیں, تو ان کو کہا جاتا ہے کہ جو 10 کمانڈمنٹس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے, اس کا قرآنک ورژن یہاں پر ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات میں جو حکم نازل کیے تھے, وہ احکامات یہاں پر نازل کیے گئے ہیں قرآنک شکل میں. یعنی ان کی زبان الگ تھی, ان کا میتھڈ آف ٹیچنگ الگ تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ طریقے سے ان کو بتایا تھا. اب ہمیں ہمارے طریقے سے ان کے کمانڈمنٹس یہاں پر کوٹ کر کے بتائے جا رہے ہیں. اب فرسٹ کمانڈمنٹ کیا ہے, سب سے پہلا, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ. چلیں یہاں تک لیتے ہیں پہلے. وَقَضَىٰ, آیت نمبر 23, وَقَضَىٰ اور فیصلہ کیا, رَبَّكَ آپ کے رب نے, یعنی حکم دیا آپ کے رب نے. کیا حکم دیا, ان لا, اللہ is the combination of 2 words, ان plus لا, ان کے, لا نہیں, کے نہیں, تعبدو, تا تم, واو الف سب, عبادہ عبادت کرو, کہ نہیں تم سب عبادت کرو, الا except سوائے, سوائے جیسے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا, الا مطلب علاوہ, except, ٹھیک ہے, الا سوائے, ایاہو اس, صرف اس کی, ایاکا نعبدو ہے نا, ایاہو, ایاکا صرف تیری, ایاہو صرف اس کی, ٹھیک ہے, اس کے سوا صرف اس کی. وبالوالدین, و اور, بالوالدین والدین کے ساتھ, والدین اس آنی اور عینی آ گیا نا, عینی مطلب دونوں, والدین کے ساتھ احسانہ, حسن سلوک کرو, اچھا سلوک کرو, بہتر سلوک کرو. اور فیصلہ کیا آپ کے رب نے, اور حکم دیا آپ کے رب نے کہ نہیں تم سب عبادت کرنا سوائے صرف اس کی, یا صرف ہو اس کی. وبالوالدین احسانہ, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. This is coming the third time in Quran, ہے نا. ہم اس سے پہلے 2 مرتبہ پڑھ چکے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نام کے بعد فوراً والدین کا ذکر کیا, یہ یہاں پر تھرڈ ٹائم آ رہا ہے. پھر انشاءاللہ ہم سورہ لقمان میں بھی دیکھیں گے. اما یبلغن, اما چاہے, چاہیے کہ, یہ کہ, یبلغن یا وہ, بلغ پہنچ جائیں, نہ وہ سب, وہ دونوں. یہ تو کافی پتلا ہے. اما یہ کہ یبلغن کہ وہ پہنچے,
عندکا تمہارے پاس تمہارے نزدیک یا جب تم موجود ہو الکبر کبر کہا جاتا ہے بڑھاپے کو بڑی عمر کو کبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا نا یعنی بڑی عمر جب وہ کبریائی کو پہنچ جائے سنے کبر کو پہنچ جائے احدہما احد ایک ہما ان دونوں میں سے کوئی ایک او یا کلاہما او کلاہما فلا تقل او کلا یا کلاہما وہ دونوں یا تو ان دونوں میں سے ایک او یا کلاہما ان دونوں وہ دونوں کے دونوں کیا ہو جائیں بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تقل پھر لا نہیں تا تم قل کہو قل کا قول یعنی کہنا پھر نہیں تم ان سے کہنا لہما لا لیے ہما ان دونوں کے لیے ان دونوں سے کہنا اف ان سے اف تک نہ کہنا ولا تنہرہما اور لا نہیں تنہر تا تم نہرا جھڑکنا ہما ان دونوں کو وقل اور قل کہنا لہما لا لیے ہما ان دونوں کے لیے ان دونوں سے قولن کریمہ قولن بات کریمہ نرم سیدھی نرم اور بھلی بات یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اگر وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان دونوں سے اف تک نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا نہیں اور اور ان دونوں سے بھلی بات کہنا نرم بات کہنا بالکل مطلب عزت والی عمدہ اچھی بھلی اس کو کریم مطلب باعزت طریقے سے ان سے بات کرنا وقضى ربك اور فیصلہ کر دیا رب کا آپ کے رب نے اللہ کے نہیں تعبدو تم سب عبادت کرنا اللہ سوائے ایاہو صرف اس کی وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا احسان کرنا اما اگر یبلغنا اگر وہ پہنچ جائیں عندکا تیرے پاس یا تیرے نزدیک الکبرا بڑھاپے کو احدہما ان دونوں میں سے ایک او کلاہما یا وہ دونوں کے دونوں فلا تقل پھر لا نہیں تقل تم کہنا لہما ان دونوں سے یا ان دونوں کے لیے اف ولا تنہر اور نہ ہی تم جھڑکنا ہما ان دونوں کو وقل اور کہنا لہما ان دونوں کے لیے قولن کریمہ عزت والی عمدہ بات نرم بات اچھی بات آیت نمبر 24 بھی ایک ساتھ لیتے ہیں وقفد اور خفض جھکا دینا پھیلا دینا جھکا دینا لہما لا لیے ہما ان دونوں کے لیے جناح بازو ذل عاجزی کے ساتھ من الرحمہ رحمت سے عاجزی کے ساتھ وقل اور کہنا قل کہنا ربی اے میرے رب ارحم رحم کر ہما ان دونوں پر کما جیسے کہ ربا یعنی اے میرے رب نی مجھے نہیں ربا یعنی رب سے بنائے رب یعنی کہ دیکھ بھال کرنا ابھی ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آئے گا ربیا یعنی ان دونوں یعنی جو ہے نا یہ ڈوئل کے لیے ربیا ان دونوں نے پرورش کی نی میری صغیرن بچپن میں جب میں چھوٹا تھا یا چھوٹی تھی ٹھیک ہے ناٹ جسٹ چھوٹا تھا صغیرن جب ہم چھوٹے تھے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اور جھکا دینا اور پھیلا دینا ان دونوں کے لیے بازو کیسے عاجزی سے من الرحمہ رحمت کی عاجزی کے ساتھ اور کہنا رب ارحمہما اے میرے رب رحم فرما ان دونوں پر کما جیسے ان دونوں نے آ گیا نا ان دونوں نے کیا کیا رب تربیت کی نی میری صغیرہ بچپن میں جب چھوٹا تھا چھوٹی تھی تو اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلا کمانڈمنٹ کیا دیا ڈونٹ ڈو ایسوسیشن اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہیں ہونا چاہیے تم نے ایک واحد لا شریک کو ماننا ہے اس کے ساتھ تم نے کسی کو شریک نہیں کرنا ہے کسی کا اشراک اللہ رب العزت کی نہ ذات کے ساتھ ہو نہ اس کی صفات کے ساتھ
نہ اس کے مطلب اس کی پرسنالٹی کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ اس کے ایٹریبیوٹس کے ساتھ ہونا چاہیے، ہے نا، نہ اس کے صفات یعنی کہ جو اس کی کوالٹیز ہیں کہ وہ بہت علم الغیب کا جاننے والا ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ فلاں بھی علم الغیب کا جاننے والا ہے، تو یہ کیا ہے، اس کی صفات میں شرک ہو گیا. اور اس کی ذات کے ساتھ شرک کیسے ہو گیا کہ فلاں اس کا بیٹا ہے، وہ اس کی بیٹی ہے، وہ نعوذ باللہ، یہ سب یہ اس کی ذات کے ساتھ شرک ہو گیا. تو اللہ کو نہ ذات کے ساتھ اور نہ صفات کے ساتھ، حتیٰ کہ اللہ کو شرک خفی بھی پسند نہیں ہے نا. شرک خفی یعنی چھپا ہوا، دا ہڈن شرک، جو کہ ہم کہتے تو نہیں ہے، جو ہم وہ کرتے نہیں، لیکن ہمارے عملوں میں ظاہر ہوتا ہے وہ شرک. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ اگر کوئی آ گیا تو ہم نے لمبی لمبی نمازیں کر دی، یہ بھی شرک ہے. اٹس ا شرک. کہ اگر ہم کیا کر رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں جو شخص ہے آ گیا، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی عبادتوں کو بہت خوش اخلاقی کے ساتھ پیش کرنا ہے. کیوں؟ تمہارا رب دیکھ رہا تھا، تمہیں کافی نہیں تھا تمہیں اس کو دکھانے کے لیے اپنی عبادتوں کو حسن دینا ہے اپنی عبادتوں میں؟ تو یہ کیا ہو گیا، تم نے وہ عبادت اللہ کے لیے نہیں کی. تمہارا انٹینشن کیا تھا، فلاں دیکھے، وہ تعریف کرے، وہ لوگوں میں بولے، میرا چرچا ہو کہ وہ اتنی خوبصورت نمازیں پڑھتی ہیں، اتنی طویل نمازیں پڑھتی ہیں. یہ کیا ہو گیا، شرک ہو گیا. تو اللہ کی ذات کے ساتھ پہلے تو سب سے پہلا حکم شرک نہیں کرنا. دا فرسٹ کمانڈمنٹ آف دی تورات، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تورات میں جو پہلا حکم دیا وہ کیا تھا، شرک اللہ کے ساتھ نہ ہو، نہ اس کی ذات نہ اس کی صفات کے ساتھ، صرف ایاہو، صرف اسی کی تم نے کیا کرنا ہے، عبادت کرنا ہے. وہ تمہارا الہ ہے، وہ تمہارا معبود برحق ہے. اس کے بعد دوسرا حکم کیا ہے، اللہ نے فوراً اپنے حکم کے بعد کیا کہا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا. واٹ از احسان؟ حسن سلوک. واٹ از حسن؟ اٹس اے بیوٹی. حسن از بیوٹی. یعنی جب آپ اپنے والدین کے ساتھ کوئی معاملہ کریں تو اس کے اندر خوبصورتی چھلکنا چاہیے. آپ کی جو تابع داری ہے وہ اس میں چھلکنا چاہیے. آپ کا جو عمل ہے اس کے اندر خوبصورتی اور حسن آنا چاہیے. تو یہاں پر کیا کہا کہ ان کے ساتھ کیا کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو. اور پھر جس معاملے میں، جس وقت میں انہیں تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، وہ کون سی عمر ہے، الکبر، بڑھاپے میں وہ تمہارے محتاج ہو جاتے ہیں. ویسے تو خیر کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، سب اللہ کے محتاج ہوتے. دنیاوی لیول پر دیکھا جائے تو انسان ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے نا. تو اب بڑھاپے میں کیا ہوگا، وہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہو جائیں گے. تب وہ ایسی باتیں کہیں گے کہ تم چڑھو گے ان سے. جب بوڑھے لوگ بولتے ہیں نا تو جو جوان لوگ ہوتے ہیں نا چڑھتے ہیں، کیسی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو سینس نہیں ہے اور کیا بولتے رہتے ہیں، ہم لوگوں کو زیادہ پتا ہے، زمانے کے حساب سے بات کرنا چاہیے، ہمیں ان کی باتیں بری لگتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جب وہ اپنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کرو. اف سمجھ رہے ہیں آپ، یعنی اللہ نے سارے لیول گرا دیے، ختم کر دیا، سینٹنسنگ کی بات ہی نہیں کی. کیا کہہ دیا، اف، ڈونٹ ایون سے اف. یعنی کہ تمہیں جو کچھ کہتے جا رہے وہ تم نے ماننا ہے ان کو. حتیٰ کہ سورہ لقمان میں آئے گا انشاءاللہ، ہم جب پڑھیں گے اس کے ڈیٹیلنگ میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ صرف تمہیں ایک بات ان کی نہیں ماننی ہے، چاہے تمہارے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو، تمہیں اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے ان دونوں کے ساتھ. اور صرف ایک معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں شرک پر ابھارتے ہیں، وہ کسی طریقے سے تمہارے ساتھ شرک کرنے کو کہتے ہیں، تو وہ بس بات نہیں ماننی ہے، لیکن اس بات کو نہ ماننے میں بھی تمہارا حسن سلوک چاہیے. یہ نہیں ہے کہ تم، اللہ نے کہہ دیا کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرو تو تم نے ماں باپ کو کیا کیا، جھڑک دیا، ان کو مار پیٹ کر ان کو چلے گئے. نہیں، اللہ نے کہا کہ حسن سلوک تب بھی چاہیے. پھر کیا کہا، وَلَا تَنْهَرْ، کیونکہ بڑھاپے میں سب سے زیادہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اولادیں اپنے والدین کو جھڑک دیتی ہیں، وہ ان کو کوئی ویلیو نہیں دیتی، ان کی ویلیو سب سے زیادہ کیا ہوتی ہے، چلی جاتی ہے نا. تو ان کو تنہر، انہیں جھڑکنا نہیں اور ان دونوں سے بھلی بات کہنا. یعنی وہ جو ایج ہوتی ہے نا اس کے اندر اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے سوائے کول ورڈز کے، سافٹ، جو کہ ان کو سوت کریں، جو کہ ان کے دل کو راحت پہنچائے. اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے بڑھاپے میں. یعنی ایک ان کو فیلنگ ہو کہ دیر از سم ون فار می، جو ہے، جو میرا خیر خواہ ہے، جو میرا ویل وشر ہے، جو میری ٹیک کیئر کر سکتا ہے، تو وہ اس کے لیے کیا ہے، بھلی بات. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں سے بھی کہا. تو ہمارے حسن سلوک کے تو سب سے زیادہ حقدار ہمارے والدین ہیں. تو کہا
کہ ان سے بھلی بات کہنا، اور وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور اپنے بازو جو عاجزی کے بازو ہیں ان کے لیے پھیلا دینا، یعنی کہ تمہارے جب ان کا سر اٹھے تو تمہارا سر جھکا رہے ان کے سامنے، تم اپنے بازوؤں کو ان کے لیے پھیلا دو اور ان کے اوپر رحمت کرو، یعنی رحم یعنی ہر قسم کی جو بھی تم سے بن پڑے تم نے ان کے لیے خیر خواہی، ان کے لیے رحمت کے کام کرنے ہیں، اور پھر اللہ سے کیا فرماؤ ان کے لیے دعا کرو۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دعا سکھا رہے، کتنی پیاری بات ہے نا، کہ اللہ بتا رہے کہ دیکھو تم اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو، کیسی دعا کرو؟ رب ارحمہما، اے ہمارے رب وہ جو رحم وہ ہم پر کر گئے ہیں اس کا تو کبھی ہم حساب ہی نہیں کر سکتے، وہ جو رحمت کی تو ہم سے سوال کر رہا ہے کہ ان کے لیے مطلب عاجزی ہو، ان کے لیے ہیوملیشن ہو، ان کے لیے رحمت ہو، تو وہ تو ہمارے بس کی بات ہی کوئی نہیں، تو وہ رحمت جو ہم نہیں دے سکتے وہ ہم تجھ سے سوال کرتے کہ تو دے دے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے ہم کبھی اس کو ریٹرن نہیں کر سکتے، چاہے ہم اپنی جانیں کیوں نہ ان کے لیے دے دیں، we cannot، مطلب ہر حال، مطلب ہم اگر ان کے لیے اپنا مال جان سب کچھ لگا دیں تب بھی وہ رحم جو انہوں نے ہم پر کیا، وہ احسان جو انہوں نے ہم پر کیا، اس کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے۔ پھر تو کیا کہو، وہ جو رحیموں کا رحیم ہے اس سے کہو کہ رحم کر دے، کیونکہ تمہارے پاس وہ رحم کرنے کی استطاعت ہی نہیں ہے، تم اتنی کوالٹی، تم اتنا کیلیبر رکھتے ہی نہیں ہو کہ تم اپنے والدین پر وہ رحم کر سکو جو کہ انہوں نے تم پر کیا ہے، تو اس ارحم الراحمین سے کہو کہ ان پر رحم کر، ان دونوں پر رحم کر، کما جیسے کہ رب یعنی رب کہا جاتا ہے اس کو جو کہ تربیہ کرے، اٹس اے روٹ ورڈ فرام رب۔ اب رب جو ہے نا اللہ کے لیے بھی آتا ہے اور رب بندوں کے لیے بھی آتا ہے۔ اب جیسے ہاؤس وائف کو کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ربۃ البیت، ربۃ البیت ہاؤس وائف، ہاؤس وائف نہیں کہتے ہیں، دا کوئن آف ہاؤس، ربۃ البیت دا کوئن آف ہاؤس، ٹھیک ہے۔ ربا کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ جیسے ابھی دیکھیں پرانے زمانے میں جو غلامی کا دور ہوتا تھا نا، تو اس میں غلام ہوتے تھے عبد، اور جو ان کا آقا ہوتا تھا ان کو رب کہا جاتا تھا۔ تو رب کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، رب یعنی وہ جو ہماری دیکھ بھال کرے، وہ جو ہماری پرورش کرے، وہ جو ہمارے لیے سارے مطلب آسانیاں پیدا کرے، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ اور اس رب کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے وہ اللہ رب العزت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک جو غلام ہے اس کا آقا ہے، ایک جو مطلب اولاد ہے اس کے والدین ہیں، وہ اس کے کیا بن جاتے ہیں؟ رب۔ رب یعنی تربیت کرنے والا، تربیہ، واٹ از تربیہ؟ جو نرش کرے، جو اس کی ٹیک کیئر کرے، جو اس کو ہر قسم کی آسانیاں فراہم کرے، وہ اس کا رب ہے۔ رب یعنی جنہوں نے میری کیا کی؟ تربیت کی، جنہوں نے مجھ پر رحم کیا، صغیرن، جب میں چھوٹا تھا تو اس نے ہم پر رحم کیا، تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ ہم اپنے رب سے کیا کریں؟ دعائیں کریں اپنے والدین کے لیے، اور والدین کے لیے دعائیں چاہے وہ زندہ ہو چاہے فوت ہو گئے ہوں، دونوں صورتوں میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور والدین کو چاہیے کہ اولادوں کے لیے دعا کرے، اور اولادوں کو چاہیے کہ والدین کے لیے دعا کرے۔ اور شاید ابن باز یا کوئی فوزان، کوئی کس کا کوٹ ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ جو اولادیں اپنے والدین کے لیے کانسٹنٹلی دعائیں کرتی ہیں، ہر نماز میں، ہر وقفے میں، ہر وقت جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی ہیں، تو پھر ہاں امام ابن فوزان ہی ہے آئی تھنک، انہوں نے کیا کہا کہ جو اولادیں اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے کانسٹنٹلی، لگاتار، وہ اللہ کی بارگاہ میں صالحین میں شامل ہوتی ہیں، ان کو اللہ نیکوکاروں میں شامل فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں تو کتنی ضرورت ہے نا کہ ہم نیکوکاروں میں شامل ہو۔ تو جسٹ فار دعا جو کہ ہم اپنے پیرنٹس کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے ہمارے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایک واحد عمل ہے کہ جس کا اثر، جس کا ریوارڈ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملتا ہے، فوراً، مطلب انسٹنٹ ملتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے اپنے والدین کے ساتھ بہت حسن سلوک کرنے والے ہیں، آپ اپنے والدین کے ساتھ بہت شفقت
محبت اور رحمت اور اپنی عاجزی کرنے والے ہیں تو آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو سیم تھنگ وہ لوٹا دیں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً اس کا کیا کر دیتے ہیں, بدل کر دیتے ہیں, یہاں دنیا میں بھی along with آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں جو کہ اپنے والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں. سملرلی جو اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں تو ان کی روزیوں میں تنگی کی جاتی ہے, ان کے مطلب جو روزی مطلب ان کے جو بھی رزق ہے, اب رزق کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں, ایوری پروویژن جو کہ اس کے لیے ضروری ہے, اگر وہ اولاد نافرمان ہوتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں نہ کہیں دنیا کی مصیبتوں میں ان کو پکڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ نے ہی ہمیں یہ دعا سکھائی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہر نمازوں میں اس دعا کو شامل کریں. رب ارحمہما کما ربیانی, اٹس ویری سمپل, سو سویٹ اینڈ اور اتنی چھوٹی سی ہے اور ویری جامع ترین ہے, ایگزاسٹو دعا ہے کہ اے ہمارے رب تو ہی ان دونوں پر رحم کر دے, ہماری تو استطاعت ہی کوئی نہیں, ہماری تو کیپیسٹی کوئی نہیں ہے کہ ہم ان پر رحم کر سکیں جس طرح سے وہ ہم پر اپنی محبتیں, اپنی شفقتیں, اپنے رحم کے بازو پھیلائے ہوئے تھے بچپن میں, تو اب تو کیا کر دے, ان پر اپنی رحمت کے بازو کھول دے, ان پر اپنی رحمت کی راہیں کھول دے, ان کے لیے کیا کر دے, آسانیاں فراہم کر دے. کہ اللہ ہم سب کے والدین کے لیے وہ آسانیاں, وہ جنت الفردوس میں جو اعلیٰ مقام پانے والے لوگ ہیں جو کہ 70,000 جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے شامل ہوں گے, اللہ ہمارے والدین کو ان میں شامل فرمائے. آمین ثم آمین. چلیں ریپیٹ کریں دونوں آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 25. ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا. وآتی, آیت نمبر 26. وآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. آیت نمبر 27. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. ٹھیک ہے, ربکم تمہارا رب, اعلم وہ زیادہ جانتا ہے, وہ خوب جانتا ہے, عین لام میم علم رکھتا ہے, بما اس کی جو, فی نفوسکم, فی میں, نفوس انفس, نفس کا پلورل ہے نفوس, تمہارے نفسوں میں, تم سب کے جانوں میں, تم سب کے دلوں میں جو کچھ ہے تمہارا رب اس سے بخوبی واقف ہے, اس کو اس کا علم رکھتا ہے. ان تکونو, ان اگر, تکونو تم ہو, تم سب ہو, تم سب یعنی اولادیں, تم سب اولادیں ہو, صالحین نیکوکار, فإنہ پھر انا بے شک ہو وہ, کانا ہے, للأوابین لیے اوابین توبہ کرنے والوں کے لیے, رجوع کرنے والوں کے لیے, غفورا بڑا بخشنے والا. اواب کہا جاتا ہے اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے کو, لوٹنے والے کو, رجوع کرنے والوں کو. ٹھیک ہے, ہاں, اوابین یعنی رجوع کرنا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹنا, ٹو ریٹرن ٹوورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ از کالڈ اواب. والدین کے لیے اٹس فار, ہاں, ایوری صلاح از فار آور سیلف. چلیں دیکھیں گے انشاءاللہ اوابین کا کیا کوئی فضیلت ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں اوابین. ہاں جی, تو یہاں پر کیا فرمایا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ کبھی کبھی جانے انجانے میں اولاد سے اپنے والدین کے حق میں کوئی حق تلفی ہو جاتی ہے, کوئی انجانے میں کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے, یا کچھ ایسی باتیں ہیں جس پر والدین فورس کر رہے ہیں لیکن وہ یا تو شریعت کے خلاف ہیں یا پھر ایسی ہے جو حق کے منافی ہیں, تو کیا کیا جائے گا, وہ مانیں گے نہیں بات, تو ایک طریقے سے نافرمانی ہو رہی ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری اچھی نیتوں کو جانتا ہے, اور پھر جو اگر تم نیکوکار ہو, تمہارے انٹینشنز درست ہیں اور تمہاری نیتیں خالص ہیں اور تم نیک ہو, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا, پھر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا اس معاملے میں جس معاملے میں تم ہیلپ لیس ہو. کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں نا کہ والدین
پھنسا دیتے ہیں اولاد کو. مطلب کہ ماں کسی اور چیز پہ فورس کر رہی ہے, باپ کسی اور چیز پہ فورس کر رہا ہے, اور وہ بچہ ڈاما ڈول ہو رہا ہے کہ بھائی میں ماں کی مانوں کہ باپ کی مانوں. تو یہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. بچوں کے لیے ایسی راہیں نہیں کھڑی کر دینا چاہیے کہ وہ اگر ان کی مانے تو ان کی نافرمانی ہو جائے, اور ان کی مانے تو ان کی نافرمانی ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تمہارے نفسوں سے, تمہارے دل کی مطلب جو ہے انٹینشن سے واقف ہے. اگر تمہاری نیت خالص ہے, تم نیک لوگ ہو, تو اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو اللہ تمہیں بخشے گا, اس پر تمہاری پھر پکڑ نہیں ہوگی. The next آیا آیت نمبر 26, وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, وَآتِي عطا کرو اور دے دو, ذَا الْقُرْبَى ذا والے, القربہ قرابت والے یعنی قریبی رشتہ دار والے. ذا آ گیا, ذا زی زو سب کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ والا. ٹھیک ہے. وآتی اور عطا کر دو, دے دو, ذل قربہ قرابت والوں کو, قریبی رشتہ داروں کو, حقہ ان کا حق, والمسکین اور مسکینوں کو بھی حق دے دو ان کا, وابن السبیلی اور مسافروں کو بھی ان کا حق دے دو. ابن کہا جاتا ہے کہ بیٹا, obviously بیٹے کو کہا جاتا ہے, لیکن اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا حمزہ با نون, ابن, ابن کا مطلب ہوتا ہے یا تو کسی چیز کی طرف کسی سے کسی چیز کا تعمیر ہونا, کسی کی کسی چیز سے تعمیر ہونا, یعنی کوئی ہو جو دوسرا کچھ بنائے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ترجمہ ہوتا ہے ابن کا, اور ایک یہ ترجمہ ہوتا ہے کسی کا کسی چیز کی طرف رغبت رکھنا, کسی انکلائنیشن, کسی کا کسی کی طرف میلان ہونا, چاہت ہونا کسی چیز کی. تو سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستہ, اور ابن یعنی اس کی طرف وہ انکلائن ہے, وہ اس کی طرف جا رہا ہے, وہ اس کی طرف اس کی رغبت ہے. تو راستے کی طرف چاہنے والا, راستے کو چاہنے والا مطلب مسافر. جیسے ابن اللیل کہا جاتا ہے چور کو, ابن اللیل رات کا چاہنے والا, رات کو کیا کرتا ہے؟ نکلتا ہے چوریاں کرنے کے لیے, تو چور کو ابن اللیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابن السبیل یعنی مسافر, یعنی دا ٹریولر, دا وے فیرر, ابن السبیل. ٹھیک ہے. اب یاد رہے گا آپ لوگوں کو, یہ چور کا ایگزامپل دے دیا نا, ابن اللیل. ایگزیکٹلی. بچے رات میں نہیں, دوپہر میں بھی کرتے ہیں, جب بس نظر بچی اور گھٹنا گھٹی, وہ والا معاملہ ہے. وہ اپنے سبیل اور مسافروں کو, ولا تبذر تبذیرا, و اور لا نہیں, تبذر تم خرچ کرو, تبذیرا بہت بڑا چڑھا کر, ایکسٹرا ویگنسی کے ساتھ, اسراف کے ساتھ, اور نہیں تم فضول خرچی کرو. انا بے شک, المبذرین فضول خرچی کرنے والے, کانوں وہ سب ہیں, اخوان بھائی, بردرز. ہاں, اخوان بردرز, الشیاطین شیطانوں کے بھائی ہیں جو فضول خرچیاں کرتے ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ اور کانا ہے, شیطانو شیطان, اور شیطان تو ہے کیا ہے, لِرَبِّهِ اس کے رب کے لیے, یا اس کے رب کا, کفورا بڑا ناشکرا. شیطان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر والدین کی بات کہی, ان کے بارے میں بات کہنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسرا حق کس کا بتایا؟ رشتہ داروں کا, قریبی رشتہ داروں کا. اور قریبی رشتہ داروں میں تمہارے اہل و عیال, تمہارے والدین تو الگ سے ہو گیا, پھر تمہاری بیوی, تمہاری اولادیں, یہ سب آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو تمہارے قریبی, تمہارے بھائی بہن, تو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی کیا کرو, ان کے حق ان کو ادا کر دو, چاہے جو حق ہو. مال کا حق رکھتے ہیں تو ان کا مال دو, وراثت کا حق رکھتے ہیں تو وراثت دو, اگر کسی اور چیز کا حق رکھتے ہیں, وہ اگر تم سے مال میں یا کسی اسٹیٹس میں کم ہے تو تم اس کو خیال رکھو. ٹھیک ہے. تو تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو, اور مسکینوں کو بھی ان کا حق دو, وہ جو تم سے سوال نہیں کرتے لیکن وہ ضرورت مند ہوتے ہیں, اور اگر وہ تمہارے قریبی رشتہ داروں میں مسکین ہے تو ان کا تو اور ڈبل حق ہو جاتا ہے نا. تو مسکینوں کا بھی حق دو, اور مسافروں کو بھی ان کے حق ادا کرو. ولا تبذر تبذیرا, اور فضول خرچی نہ کرو. دیکھیں, ایک ہوتا ہے اسراف, ایک ہوتا ہے تبذیر, دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اسراف کسے کہا جاتا ہے کہ کسی وہ چیزیں جو ہماری ضرورت ہے, ضروریات میں ایکسٹرا ویگنسی, ضروریات میں خرچ زیادہ. کھانا ہماری ضرورت ہے, پہننا ہماری ضرورت ہے, رائٹ.
کرتے ہیں آپ کے گھر میں 2 کھانے بنائے اور 5 کھانے پکے جائے, دیٹ از کالڈ اسراف. ضرورت آپ کو پہننے کی لیکن آپ نے حد سے زیادہ, کیونکہ مجھے دوسروں سے تو اسراف ہو گیا. سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ اچھا پہن نہیں سکتے, اچھا لیکن ایک لمٹ, ایوری تھنگ ہونا چاہیے, معتدل. تبذیر کس کو ضرورت کی فضول کیسے, جیسے ایگزیکٹلی آپ 30,000 کا بھی کر سکتے تھے, آپ 1,30,000 کا استعمال کر رہے ہاں, بیکاز ہمارے پاس اس سے کام نہیں چلے گا. جیسے اپ ڈیٹ ہو رہا ہے اچھا ہونا چاہیے, اپ گریڈ ہوتے رہو, ہم بھی اپ گریڈ ہوں ساتھ میں, پوری تجوریاں ہم خالی کر دیں, لیکن ہمیں تو آئی فون نہیں چاہیے, رائٹ. یہ کیا ہو گیا, چیزیں جو ضرورت کی بھی نہیں تھی اس میں ہم نے خرچ کر دیا, اتنا پیسہ لگا دیا, اتنا ضرورت سے زیادہ لگا دیا. مطلب ایک لیول ہے, ایک لمٹ ہے, اللہ نے نہیں کہا کہ نہیں خرچ کرو, لیکن اتنا خرچ کر دیا کہ وہ تبذیر میں کاؤنٹ ہو گیا, یعنی کہ وہ خرچ کیا جاتا ہے ایکسٹرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسٹیٹس عطا کیا, آپ اس کے حساب سے ہی خرچ کریں گے, لیکن کہیں کسی اور کا حق نہ اس میں مر رہا ہو. اگر ایسا ہے کہ آپ نے لاکھوں روپے کی, اب دیکھیں شادیوں میں کتنا فضول خرچی ہونے لگی ہے آج کے دور میں, باقاعدہ آپ نے اتنی رسومات جو کہ کبھی سمجھ لیں کہ 5-6 سال پہلے بھی جو نہیں تھی نا, وہ اب فی الحال ابھی ٹرینڈ میں چل رہی ہے نا. دا مہندی سیپریٹ ہونا چاہیے, دا ہلدی سیپریٹ ہونا چاہیے, اٹ شوڈ بی ان ہال. پہلے کبھی ہال میں ہوتی تھی ہلدی مہندی نہیں ہے نا, پھر اس کے اوپر ہاں یہ کیا ہے, دس از کالڈ تبذیر. تبذیر ہے نا وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں. ایک لیول ہے آپ کا, ایک اسٹیٹس ہے آپ کا, آپ نے وہ مینٹین کرنا ہے کہ آپ ولیمہ کر رہے ہیں تو بڑا شہانہ کر دیا. اللہ نے حکم دیا ولیمہ کرو, آپ نے کیا کیا, اس کے اندر خوب پیسہ لگایا, لوگوں کو بلا, پورے شہر کو آپ انوائٹ کریں. میں نے تو نہیں کہا کہ تم ہلدی مہندی میں بڑا پیسہ لگاؤ اور دوسرے لوگوں کے لیے وہ دل آزاری کا باعث بناؤ, رائٹ. تو یہ آپ نے اس پہ خرچ کر دیا, اور اس پر جو جب دیکھیں اور کرتا ہے اس سے جو فضول چیزوں میں ہے تو وہ شیطان کے بھائی ہیں. اللہ نے کہاں کس کیٹیگری میں لا کے کھڑا کر دیا کہ تم شیطانوں کے بھائی, شیطان کی حرکتیں ہیں تم جو کر رہے ہو, اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. جب تمہیں اللہ نے دیا ہے نا تو تمہیں اس لیے نہیں دیا, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو ہم تم کو رزق دیتے ہیں اس میں سے تم خرچ کرتے ہو. یعنی دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ وہ they were very poor اور پاپر تھے, ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ نے بہت کچھ ان کو عطا کیا تھا, لیکن جو حقوق جن کے تھے وہ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں, اگر کسی بندے کا حق مارا جا رہا ہے آپ کی عیش و آرام میں, آپ کی شان و شوکت میں, اگر کسی کا حق مرتا ہے تو پھر آپ کی یہ جو دولت ہے وہ ساری تبذیر میں چلی جائے. اور اللہ نے کہہ دیا کہ تم شیطان کے بھائی ہو گئے. ہاں بالکل بالکل, تمہارا مال دیکھیں, اللہ سبحانہ وہ تو بھائی اور بہن کی تو بات چھوڑے, اللہ تو مسافروں کے تک کیا حق بتا رہا ہے, تو وہ تو تمہارے رشتہ دار ہو گئے, along with وہ تمہارے وہ ضرورت مند بھی ہو گئے, ضرورت مند بھی ہیں, وہ تمہارے رشتہ دار بھی ہیں, تو 2 کیٹیگریز میں وہ آ گئے.
اب وہ جب 2 کیٹیگری میں آ گئے تو تم اگر اس کے علاوہ کسی تیسری چیز پہ خرچ کر رہے ہو دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے تو پھر وہ تمہارا معاملہ اللہ کے یہاں بڑا سخت ہو جائے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں وہ مطلب حدیث کا مفہوم ہے یا کہیں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مالداروں کے مالوں میں غریبوں کا حق رکھ دیا ہوا ہے. What does that mean? زکوٰۃ ایز ویل ایز صدقات یعنی جو obligatory اور جو آپشنل چیریٹی ہے دونوں اس میں آتی ہے. صرف زکوٰۃ تو ایک موقع پر ہم دیتے ہیں, اس کے علاوہ بھی صدقات جو ہوتے ہیں کانسٹنٹ صدقہ. دیکھیں بار بار اتنا ایمفیسس صدقے پہ کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ معاشرہ بیلنس ہو جائے, سوسائٹی میں ایک مطلب بیلنس آ جائے, اعتدال آ جائے, لوگ جو ہیں ایک لیول پر پہنچ جائیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے, وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. آپ اگر دیکھیں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کے حقوق ادا کرنے کے لیے کہا ہے ادا کرنے کے لیے, اگر ہم ان کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم؟ سوسائٹی میں بھکاری فقیر یہ جو مانگنے والے ہوتے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ کوئی وہ بورن فقیر تو نہیں ہوتے, لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے حقوق تھے ان کو ادا نہیں کیے گئے. وہ جو اللہ جو کالونی ٹائپ جو بنا کر کرتے ہیں دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. لیکن یہ ایسا ہے کہ کچھ ایسے رشتے دار ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں. کیوں پھیلا رہے ہوتے ہیں؟ ہم نے تو موقع ہی نہیں دینا چاہیے ان کو ہاتھ پھیلانے کا, کیونکہ ہمارے پاس اللہ نے اتنا عطا کیا ہوا ہے. تو ہماری تو وہ بنتی ہے ذمہ داری کہ ہم جا کر ان کو کیا کریں, ان کا حال پوچھیں, ان کو دیکھ بھال کریں ان کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ شیطان اپنے رب کا ناشکرا تھا ہے. کانا جو ہوتا ہے نا تھا اور ہے دونوں میں آتا ہے. شیطان نے جب بھی ناشکری کی, اتنی عبادتیں کری, سارا کچھ, جب اللہ نے ایک سجدے کو کہا تو کیا کر دیا؟ انکار کر گیا. ابا واستکبرا وکان من الکافرین, بڑا ناشکرا تھا, بڑا انکاری تھا اور اپنے اوپر تکبر کر گیا اور اس نے کیا کیا؟ اللہ کی ناشکری کی. تو جب ہم کیا کرتے ہیں وہ دیکھیں اللہ کے, ہم نے اسے بھی پہلے پڑھا تھا نا, شکر کیا ہے, واٹ از شکر؟ کسی بھی نعمت کا شکر ہے الحمدللہ کہیں, یہ بھی شکر ہے. اٹس اے کال, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ رہے کہ اللہ شکر ہے کہ تو نے یہ نعمت مجھے عطا کی. اس کے علاوہ عملی شکر, عملی شکر کیسے ہوگا کہ وہ نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ اس کو اسی کی راہ میں خرچ کر دو, یہ اس نعمت کا شکر ہے. کسی بھی نعمت کا شکر یہی ہوتا ہے کہ جو نعمت جس کی طرف سے آئی ہے اس کو اسی کے اوپر خرچ کر دیا جائے. اللہ نے مال دیا, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ نے علم دیا, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ نے وقت دیا, لوگوں کے لیے وقت کو لگا دو. اللہ نے جسمانی طاقت دی ہے, لوگوں کے لیے اپنی طاقتیں صرف کرو. اللہ نے کچھ اور اسکل عطا کی ہے, لوگوں کو وہ اسکل سکھا کے. ایسا نہ ہو کہ ہم سب کچھ سیکھ گئے ہیں اور ہمارا لمحہ آخر آ گیا اور ہم دنیا سے چلے گئے اور ہم سے کوئی مستفید نہیں ہو سکا. وہ جو سارا کچھ سیکھا ہوا تھا سینے میں دبا کر چلے گئے ہیں. ہم نے کچھ ایسا کر جانا ہے, کچھ ایسی نیکیاں کر جانی ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہو. کچھ ایسی نیکیاں جو آپ کے لیے ہمیشہ ریکرنگ رہے, ہر وقت آن گوئنگ رہے, چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے, کہ جب وہ کرنے والا کرے تو آپ کو اس کا اجر فری میں ملتا رہے وداؤٹ اینی مطلب محنت. آپ قبر میں ہم چلے جائیں گے تو پھر ہمیں کوئی عمل کرنے کا موقع ملے گا کیا؟ نہیں ملے گا نا. تو کوئی تو ایسے لوگوں کو کھڑا کر جائیں جو کہ ہمارے لیے عمل کر رہے ہوں, کچھ ایسی نیکیاں کر رہے ہوں جو کہ کیا ہو, ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. کچھ بھی دیکھیں, ہم اپنے آپ کو تلاش کریں کہ میں کس میں بیسٹ ہوں, میں کیا کر سکتی ہوں لوگوں. مجھے کھانا بہت اچھا پکانا آتا ہے, تو آئی شوڈ بی لائک کہ میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں. میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے اطراف بہت غریب ہیں, تو لوگوں کے لیے کھانا پکانے والی ہوں, کسی کی ہیلپ کر دوں, میں کسی کو نہیں آتا میں اس کو سکھا دوں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے, یہ مطلب ہم اپنے لیول پہ نا عورتوں کے لیول پہ بات کر رہے ہیں کہ اس سے بھی بڑا کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا. اللہ نے بہت کچھ عطا کیا, کہ اللہ نے یہ خیر بانٹنے والی زبان عطا کی. وہ بات الگ ہے کہ ہم خیر نہیں, اس سے شر پھیلا رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ خیر بانٹنے والی زبان ہے جو کہ اللہ نے عطا کی ہے, جس کا سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال اس کو بند کر دیں گے, بولیں گے اب خاموش رہے, دنیا میں بہت بول لی, اب بولنے کی باری تمہاری ختم ہوتی ہے. اور پھر سارے بدن کے اعضاء ہے نا وہ بولیں گے اس کے خلاف, اس نے ہی ہمیں پھنسایا تھا, اس نے یہ کرا تھا, اس نے یہ غیبتیں کرتی تھی, اس نے یہ چگلیاں کرتی تھی, یہ لوگوں کے بیچ میں جھگڑے لگاتی تھی, یہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں برائیاں کرتی تھی. تو یہ جو زبان ہے نا, اس کو اللہ کے کلام کو بانٹنے والی. آپ سب یہاں پر اس بات کے اہل ہیں کیونکہ اللہ نے آپ کو چن کر یہاں پر لایا, مطلب آپ اہل ہیں. اس بات کو اپنے دل میں ٹھوک لیں, بٹھا لیں, جما لیں
کہ آپ اس بات کے اہل ہیں کہ اللہ کے کلام کو آپ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب آپ نے تو سیکھنا ہے، دوسروں تک سکھانا ہے، ورنہ ہم پھر کیا کر رہے ہیں، ہم بھی کفورا میں شامل ہو جائیں گے کہ اللہ کی وہ نعمت جو ہمیں ملی تھی ہم دوسروں تک نہیں پہنچا پائے، تو ہم نے پھر اللہ کی نعمت کی ناشکری ناقدری کی. اتنا بڑا اعزاز عطا کیا اللہ نے. ہمارے پاس نہیں ہے مال و دولت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں دیا بڑے بنگلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں دیا بڑی کاریں، اس سے بھی بڑا احسان کر دیا کہ قرآن کی ایک آیت سکھا دی ہے. میں ایک آیت جانتی ہوں اس قرآن کی، میں ایک لفظ جانتی ہوں اس قرآن کا، میں جانتی ہوں کہ اللہ عالم الغیب ہے، میں جانتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسراف نہ کرو، تو میں نے جو سیکھ لیا میں اس دوسروں کو سکھا دوں. ہم نہیں کہہ رہے کہ سارا قرآن ہی ہم نے سکھا دے، جو سیکھ لیا وہ سکھا دیں، جو سیکھ لیا اس پر عمل کر لیں اور پھر لوگوں تک پہنچا دے. تبھی تو ہم پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کے شکر گزاروں میں شامل ہوں گے نا. ویسے تو پھر ہم بولنے ہی بولنے والے رہ جائیں تو بولیں تو خیر بولیں ورنہ چھپ رہے، ہے نا. کہ اگر بندے سے ہو سکے تو وہ زبان سے خیر کے کلمات نکالے، ورنہ بہتر ہے کہ خاموش رہے. خاموشی بھی ایک بہت بہترین عبادت میں کام کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کتنی بڑی بات ہے نا کہ ایک بندہ جس کے منہ سے خیر نہیں نکلتی تو بہتر ہے کہ وہ خاموش رہے. حجاج بن یوسف پتہ ہے آپ کو، وہ جو تھا بہت بڑا شر پھیلانے والا جو شخص تھا، اس نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ہوا تھا اپنے ہاتھ سے. انشاءاللہ ریپیٹ کر لیں شاید کو. تمہارا رب زیادہ جانتا ہے بیمار کو جو کہ تمہاری نفسوں میں ہے، تمہاری جانوں میں ہے. ان تکونو اگر تم ہو صالحین نیکوکار، فإنہ تو بے شک وہ کانا ہے للأوابین پلٹنے والوں کے لیے، لوٹنے والوں کے لیے، رجوع کرنے والوں کے لیے، غفورا بہت بخشنے والا. آیت نمبر 26 وآتی ذی القربی اور دو قرابت والوں کو ان کا حق، والمسکینہ اور مسکینوں کو بھی ان کا حق ادا کرو، اور مسافروں کو بھی. ولا تبذر تبذیرا، اب یاد رکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 28 وَإِمَّا اور اما اگر تعرضن تم اردا اعراض کرتے ہو عنہم ان سے، ابتغاء چاہنے کو، رحمت من ربکا تمہارے رب کی، ترجوہا تم رجع امید رکھتے ہو ہاں اس کی، فقل پھر قل کہو لہم ان کے لیے، قولا میسورا قولا بات، یا سارا یسر یعنی آسان، اچھی بات، آسان بات، یسر سے بنا ہے نا آسان بات. اور اگر تم اعراض کرو ان سے چاہنے کو رحمت تمہارے رب کی، تو امید رکھتے ہو تم اس کی، تو کہو ان کے لیے قولا میسورا آسان قول، آسان بات. آیت نمبر 29 ولا تجعل یدکا، ولا اور نہیں، تجعل تم، جعلا رکھو یا بناؤ، یدکا اپنے ہاتھ، یدکا جعلا کا مطلب ہوتا بندھا، مغلولہ بندھا ہوا، تمہارے ہاتھ کو نہیں تم بناؤ مغلولہ یعنی بندھا ہوا، الی عنقی تمہاری گردنوں کی طرف، اپنی گردنوں سے اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا نہ رکھو. ولا تبسطھا اور لا نہیں، تبسط تم بسطا پھیلا دو، ہاں اس کو کس کو، اس ہاتھ کو، کل البسطی ہر طرف سے پھیلا دینا. فتقعدا پھر تقعدا تم قعدا بیٹھے رہ جاؤ، ملومن محسورا، ملومن ملامت زدہ، اور محسورا حسرت زدہ، حسرت میں اور ملامت میں. ٹھیک ہے، پہلے آیت نمبر ہے یہ 28. ایک منٹ، ہاں اس کا ترجمہ ہم اس میں سے پڑھتے ہیں.
آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو تو انہیں نرم جواب دے دو. What does that mean؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اگر تمہیں کبھی ان مسکینوں سے، ان مسافروں سے، ان ضرورت مندوں سے اعراض کرنا پڑ جائے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا دینے کو، اگر تم کو ان سے اعراض کرنا پڑ جائے کیونکہ تم خود بھی ابھی اللہ کی رحمت کے منتظر بیٹھے ہو کہ اللہ ہمارے پاس خود بھی تو کچھ نہیں ہے، پہلے ہمیں دے دے تاکہ ہم ان کو دے دیں، تو کیونکہ تم تلاش کر رہے ہو اپنے لا تنہر ان کو بھی جھڑکنا نہیں، کہنا ان سے اچھی عبادت کرنا، دے نہیں سکتے بھلی بات ایک صدقہ ہے، تو اس طرح سے تم ان سے ایکسکیوز کر لو. ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقی، اور نہ تم اپنے ہاتھوں کو اپنی گردنوں سے باندھ لو. یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے نہ ہی اتنے وہ بن جاؤ دینے والے، نہ اتنے ہاتھوں کو پھیلا دو مطلب دینے کے لیے کہ پھر بعد میں خود اپنے سر پکڑ کر بیٹھ جاؤ گے ہائے یہ تو میں نے غلط کیا، اتنا خرچ کر دیا. یعنی نہ زیادہ کنجوسی اور نہ زیادہ مطلب بانٹنا، اعتدال. اس دین کا نام، اس امت کا نام ہے امت وسط، درمیانی امت. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر معاملے میں اس میں کیا پسند کیا ہے؟ اعتدال کو پسند کیا ہے، بیلنس کو پسند کیا ہے. تو نہ بالکل کنجوس ہو جاؤ اور نہ ہی بالکل کیا ہو جاؤ زیادہ دینے والے. بڑی سخاوت دکھا دی ایک مرتبہ اور پھر کیا ہو گئے، پھر خود ہاتھ لے کے بیٹھے ہوئے. اوپر والا دینے والا ہاتھ بہتر ہے لیکن لینے والا ہاتھ کبھی نہ بننا. تو وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ مطلب بندہ وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے جو کہ اپنی اولاد کو بھلے مطلب خیر صحابی نے پوچھا تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اور میرے کیا کروں اس کو چیریٹی کر جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کرو. تو انہوں نے کہا اچھا کیا میں آدھی کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ڈونٹ ڈو دس. پھر انہوں نے کہا کیا میں پاؤ کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ بہتر ہے کہ تم اپنی اولادوں کو کچھ مطلب تنگ دستی میں نہ چھوڑ کر جاؤ، یعنی کہ وہ تمہارے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اس طرح سے اپنی اولادوں کو چھوڑ کے مت جاؤ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، نہ تمہیں بخیلی کرنی ہے، ڈونٹ بی مائزر، اتنا کہ تم اپنے سارے مال کو اتنا چھپا چھپا کر رکھا کہ تمہاری اپنی جان کو بھی نہ لگا اور تم قبروں میں پہنچ گئے. اور نہ ہی تم اتنی فراغ دلی دکھا دو کہ پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ ملتے رہ جاؤ کہ ہم نے یہ کیا کر ڈالا. ہمارے وہ لیول نہیں ہے جو ابو بکر صدیق کا معاملہ تھا، کیونکہ وہ ٹرسٹ اور وہ جو مطلب ایک ایمان اور جو ایک توکل، وہ سب جو معاملہ ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. کیونکہ جہاں ہم کمزور پڑیں گے مال کے معاملے میں کیا کریں گے، پھر اللہ سے شکایتیں کریں گے، پھر یہ معاملہ ہو جائے گا ناشکری والا، پھر اللہ کی ناشکریاں کریں گے کہ اللہ تو نے مجھے دیا تھا، میرا سارا کچھ چلا گیا، اب تو میں ہی خود کیا ہو گیا، ضرورت مند ہو گیا. تو کیا کرنا ہے، نہ ہی اپنے ہاتھوں کو اتنا پھیلا دو کہ تم اپنے اوپر ملامتیں کرنے لگو اور پھر اس نیک عمل کے اوپر ملامتیں کرنے لگو کہ ہائے اچھا نیک عمل کیا تھا اور آج دیکھو میرا یہ حال. سمجھ رہے ہیں؟ تو نہ تم ملامت اور نہ حسرتیں کرنے والے بنو زیادہ خرچ کر کے. تو ہر چیز میں اعتدال اور ہر چیز میں کیا ہونا چاہیے، بیلنس رہنا چاہیے، چاہے خرچ کا انفاق کا معاملہ ہو، چاہے اپنی ضرورتوں کے اوپر. اسراف اور تبذیر میں فرق یاد رکھیں. اسراف جو ضرورت کی چیزیں اس کے اوپر حد سے زیادہ خرچ کرنا، کھانے پینے پر، کپڑے پر اور یہ چیزوں پر، اور وہ چیزیں جو کہ ضرورت کی بھی نہیں ہے اس کے اوپر حد سے زیادہ انٹیریئر پر خرچ کر رہے ہیں اور قالینیں لگا رہے ہیں اتنی بڑی بڑی کہ بھائی وہ تو دیکھنے والا دیکھے تو آئے ہماری تعریف کرے. تو یہ معاملہ تبذیر کا ہے. جو چیزیں ضرورت کی بھی نہیں ہے اس کے اوپر حد سے زیادہ خرچ کر دیا جائے تو اللہ نے فرمایا وہ شیطان کے کیا ہیں. چلیے ریپیٹ کر لیں دونوں آیتوں کو. اچھا یہ ہاں یہ ہو گئی نا آیت، ہاں یہ ہم نے ایکسپلین کی. چلے اچھا چلے ٹھیک ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ
کیا فرما رہے ہیں, اگر تم کو ان سے معذرت کرنی پڑ جائے, مسکینوں سے, قرابت والوں سے, رشتہ داروں سے, اگر تم ایسا لگ رہا ہے کہ تم ان کو کچھ نہیں دے سکتے ہو, تمہارے خود کے پاس نہیں ہے, تم خود ابھی تلاش کر رہے ہو اللہ کی رحمت, اور تم ابھی خود امید میں بیٹھے ہو کہ اللہ ہمیں کچھ عطا کر دے, تو جب تم خود ہی ابھی کیا ہو, تمہارے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے اور تم ان سے معذرت کرتے ہو, تو معذرت کرتے وقت اپنی زبان کا, اپنے بول کا, اپنے ورڈنگز کا خیال رکھنا کہ تم کس طرح سے ان سے معذرت کر رہے ہو. ایسا نہ ہو کہ ان کی دل آزاری ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ وہ پھر ملامت کرے تم کو کہ تم سے کیوں ہم نے مانگ لیا, ہے نا, ان کو پشیمانی نہیں محسوس ہونا چاہیے. سادہ کرنا, ٹھیک ہے, کہ تم بیٹھ جاؤ ملومن محصورہ, حسرت میں اور ملامت اور حسرت میں. اچھا یہ جو ورڈ ہے نا ترجو رجا, تو یاد رکھے رجا عین آئے گا نا جب بھی, را جیم عین, رجوع کرنا, لوٹنا, رجوع کا مطلب ہوتا ہے. را جیم حمزہ آئے گا, یہاں پر حمزہ لکھا ہوا نہیں ہے کیونکہ حمزہ ویک لیٹر ہے تو غائب بھی ہو جاتا ہے, تو را جیم حمزہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے امید رکھنا, ٹو ہوپ. رجوع رجا سے بنا ہے, رجوع یعنی کہ امید رکھنا, اور رجوع عین والا ہے تو اس کا مطلب ہے کیا, لوٹنا, پلٹنا. اچھا اب یہاں پر دیکھیں کچھ اور بھی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قول جو ہے نا بات, اس کے بارے میں بڑی ساری کوالٹی بیان کی ہے. کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب والدین کے بارے میں کہہ رہے, کیا کہہ رہے, اولن کریما. مسکینوں کو اگر تم نے ریفیوز کرنا ہے تو کیا کہیں, قولن میسورا, یعنی آسان بات کرو, سے کیا کرو, بھلی بات کہو, سیدھی بات, the straight forward. ساری وہ کوالٹی کر کے لائیں گے, یا آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے, ٹھیک ہے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس ٹائپ کے قول کے بارے میں بیان کیا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ جو فساد پھیلا رہی ہے نا ہماری زبان ہے, تو ہمیں پتا ہونا چاہیے نا کہ اس زبان سے کیا کیا نکلنا چاہیے, اللہ نے کس چیز کی پرمیشن دی ہے اور کس چیز کی نہیں دی ہے. تو ہمیں پتا ہے, تین تو ہم نے یہی ڈسکس کر لیا, قولن کریما, قولن سدیدہ, قولن میسورا, اور بھی دیکھنا کہ اللہ نے کون کون سے قول کے بارے میں بیان کیا. اب جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 30, ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. ان بے شک, ربک آپ کا رب, یبسط وہ کشادہ کرتا ہے, مطلب وہی ہے نا, وہ کشادہ کرتا ہے, رزق لمن اس کے لیے جو, یشاء جسے وہ چاہتا ہے, ویقدر اور وہ لمیٹڈ کر دیتا ہے, یعنی تنگ کر دیتا ہے. انہو بے شک وہ کانا ہے, عباد ہی اپنے بندوں پر, بندوں کا, خبیرن خبر رکھنے والا, بصیرہ دیکھنے والا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مقدرت میں ہے کہ وہ جس کے لیے رزق کو کشادہ کرنا چاہے اس کے لیے کشادہ کر دے, اور جس کے لیے کیا کرنا چاہے, تنگ کرنا چاہے, یعنی کسی کو ان لمیٹڈ دے دے, کسی کو لمیٹڈ دے دے, وہ اس کے مطلب اللہ کی منشا میں, اللہ کی مرضی سے رزق کی تقسیم ہوتی ہے. انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا, اللہ جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ حدیث کا مفہوم ہے نا, کہ اگر کسی بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال میں وسعت دی ہے, زیادہ دیا ہے, تو اگر اللہ اس کے اندر مال میں کمی کر دے گا تو وہ گناہ گار ہو جائے گا, وہ گناہ کرنا شروع کر دے گا اللہ کی, کیونکہ جب تک اس کے پاس مال ہے تو وہ سخاوتیں کرتا ہے, لوگوں میں لٹاتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, تو اس سے وہ نیک ہے. لیکن جب اس سے مال لے لیا جائے گا تو وہ گناہوں میں پڑ جائے گا, اللہ کی ناشکریہ کرے گا, اللہ پر ایسی باتیں بول دے گا جس سے وہ کفر تک پہنچ جائے. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہی نہیں, بہت کم رکھا, ان کو تنگی دی, کیونکہ اگر جب ان کو مال عطا کر دیا جائے گا تو وہ کیا کریں گے, وہ گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے, وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ پھر وہ مال کا غلط استعمال کریں گے, مجھے یہ بھی مل گیا, مجھے یہ ایش کرنا ہے, مجھے وہ کرنا ہے. تو اللہ کو پتا ہے کہ وہ خبر رکھتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے, وہ اس کی منشا سے ساری تقسیم ہوتی ہے رزق کی, اور وہ دیکھ رہا ہے سارے معاملات کو کہ کس کو کیا, مطلب کس طریقے سے رزق کو ڈیوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, چلیں ریپیٹ کریں, شگفتہ آپ کر دو. بے شک
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اغفر لي بالقرآن اللهم ارحمني بالقرآن اللهم اهدني بالقرآن اللهم ارزقني بالقرآن اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أعوذني أن أشكر نعمتي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني
إياكم بذكر وآيات الحكيم آمين يا رب العالمين.